السلام علیکم ناظرین، پروگرام دوسرا رخ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان نادر غرامانی۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ برس 7 مئی کو پاکستان کے خلاف جو بھارت کی جانب سے ایک پاکستان کے اوپر حملہ کیا گیا، اور اس سے پہلے جو ایک پہلگام کا واقعہ پیش آیا اور اس کا الزام جو بے بنیاد الزام تھا وہ پاکستان کے اوپر لگایا گیا۔ پاکستان نے اس وقت بھی امن کی بات کی، مذاکرات کی بات کی، اور اس وقت بھی کہا کہ جو پہلگام واقعہ ہے اس سے پاکستان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور پاکستان نے یہ پیشکش کی کہ اس معاملے کی شفاف اور غیر جانبدار جو تحقیقات ہے وہ کروائی جائے۔ اور اس سے پہلے بھی پاکستان نے کبھی جنگ کسی بھی ملک کے ساتھ نہیں چاہی اور ہمیشہ امن اور مذاکرات ہی کی بات کی ہے، اور پہلگام واقعے کے بعد بھی پاکستان نے اپنا یہی موقف رکھا کہ جو الزام ہیں وہ بے بنیاد ہیں اور اس معاملے کی پہلے تحقیقات کروائی جائے۔ اور ہم نے دیکھا کہ جب حملہ کیا گیا تو اس وقت بھی ابتدائی طور پر پاکستان کا یہی موقف رہا، اور پاکستان کی پیشکش کو بھارت نے جب مسترد کیا اور حملہ کیا گیا تو اس کے بعد پاکستان کی جانب سے بھی اس کا بھرپور جواب دیا گیا، اور پاکستان کو ایک شاندار کامیابی بھی حاصل ہوئی جس کا پوری دنیا نے ہم نے دیکھا کہ اعتراف بھی کیا۔ جنگ کے بعد ہم نے دیکھا کہ بھارت نے اپنا جو نیریٹو ہے وہ سیل کرنے کی کوشش کی، جنگ کی کامیابی کے دعوے کیے گئے۔ ہم نے دیکھا کہ خصوصی کمیٹیاں بنی، خاص طور پر بھارت کی جانب سے ایک خصوصی کمیٹی بنائی گئی جو عالمی سطح پر ہم نے دیکھا کہ مذاکرات کی کوشش کر کے اپنا جو نیریٹو تھا اس کو سیل کرنے کی کوشش کی۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی جانب سے بھی چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں ایک خصوصی کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی گئی، جس نے مختلف ممالک کا دورہ بھی کیا، اور جو پاکستان کا موقف تھا وہ ان تمام عالمی رہنماؤں کے سامنے بھی اگر ہم کہیں تو سامنے رکھا گیا، عالمی برادری کے سامنے بھی رکھا گیا۔ ہم نے دیکھا کہ عالمی سطح پر اور سفارتی سطح پر بھی بھارت کو کامیابی حاصل نہیں ہو سکی، اور پوری دنیا نے جو پاکستان کا موقف تھا، جو پاکستان کا نیریٹو تھا، اس کو انڈورس کیا۔ ہم جو مختلف ایشوز ہیں اور اب بھی جو خبریں آ رہی ہیں ان تمام ایشوز پر ہم گفتگو کریں گے۔ ایئر کموڈور چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خالد صاحب، بہت شکریہ سر آپ کا وقت نکالنے کے لیے۔ سر، اس وقت اگر ہم کہیں تو تقریباً 1 سال جو ہے وہ مکمل ہونے کو ہے جب بھارت نے پاکستان کے خلاف ایک آپریشن لانچ کیا، جس کے بعد جب پاکستان نے اس کا جواب دیا اور پاکستان کو کامیابی بھی حاصل ہوئی جس کو پوری دنیا جو ہے وہ مان بھی رہی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ یہ جو مارکہ حق ہے اس نے کیا لائن جو ہے وہ ڈرا کی ہے، کیا پیغام دیا ہے؟ بہت شکریہ گرمانی صاحب، آپ نے انوائٹ کیا۔ دیکھیے، بڑا کلیئر میسج ہے۔ ہندوستان نے جب ہم پر حملہ کیا تھا تو ان کا خیال یہ تھا کہ ہم ایک شاید سٹرگلنگ اس وقت کنٹری ہیں، اکنامکلی، پولیٹیکلی ہماری سٹیبلٹی وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے تھی، تو شاید انہوں نے انڈر اسٹیمیٹ کیا کہ ان حالات میں اگر وہ حملہ کرتے ہیں تو پاکستان کو کیپٹلائز کریں، ہمارے لیے ایک نیو نارمل سیٹ کر دیں۔ نیو نارمل کا مطلب یہی ہے کہ ہندوستان کی لیڈرشپ فیصلہ کرے کہ کون یہاں پہ دہشت گرد ہے بقول ان کے، کس کو وہ ٹارگٹ کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے اور کس جگہ پہ کرنا ہے۔ ہمارا ریزالو ہمیشہ سے واضح ہے کہ ہماری ملک کی سوورنٹی بہت عزیز ہے، قوم کو بھی اور مسلح افواج کو بھی، لیکن اس کے باوجود جب انہوں نے حملہ کیا تو پھر ہم پر لازم تھا کہ ہم ایک پروہیبٹیو کاسٹ امپوز کریں، اور وہ کاسٹ یہ تھی جس کا ہم نے مظاہرہ کیا۔ اس کے بعد یہ پروہیبٹیو کاسٹ یہ سیٹ اسائیڈ کرنے کے لیے تھی کہ یہ نیو نارمل ہم کسی کو سیٹ نہیں کرنے دیں گے۔ اگر کوئی ہندوستان کی حکومت ہو یا کوئی بھی اگریشن ہمارے خلاف کرے گا تو ہم نے ایک سٹینڈرڈ سیٹ کیا کہ ایک اتنی پروہیبٹیو کاسٹ آپ کو ادا کرنی پڑے گی اگر آپ ہماری سوورینٹی کو بریچ کریں گے، چاہے ویپنز کے ذریعے، چاہے اپنے فائٹر جہاز بھیج کے۔ تو اس کے بعد آپ نے 1 سال دیکھا کہ ہماری ایک نہ صرف ریلیونس بنی، پہلے ہماری ریجنل بنی کہ ہم ایک سٹیبلائزنگ فورس ہیں، دنیا نے ہمیں مانا، اور اس کے بعد 1 سال میں دیکھیے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو مصالحتی ہم کوشش کر رہے ہیں، اس کے بعد سے دنیا مانتی ہے کہ نہ صرف ہم اس خطے کے لیے بلکہ گلوبل پیس اینڈ سیکیورٹی کے لیے بھی اہم کردار ادا کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، اور دنیا ہم پر اعتماد بھی کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن خالد صاحب، پہلے بھی یا اگر ہم سفارتی سطح پر اگر کوششوں کی بات کریں تو آپ کو لگتا ہے کہ جو پاکستان کا موقف تھا، جیسے میں نے شروع میں بھی کہا کہ پوری دنیا نے انڈورس کیا اور آپ نے بھی اس کا ذکر کیا، تو جو بھارت نے اپنا نیریٹو سیل کرنے کی کوشش کی، آپ سمجھتے ہیں کہ عالمی سطح پر بھی ان کو کوئی جو ہے وہ پذیرائی اس موقف کو نہیں مل سکی؟ دیکھیے، پذیرائی اب وہ پرانا زمانہ نہیں ہے جب میڈیا نہیں تھا۔ آپ کی نیریٹو اور پرسیپشن حکومتیں خود ہی کرتی تھیں، سر سٹیٹ اون ٹیلی ویژن ہوتے تھے یا پرنٹ میڈیا سٹیٹ اون ہوتا تھا، جو وہ پرنٹ نکلتا تھا حکومتیں سمجھتی تھیں اور کافی حد تک کامیابی ہو جاتی تھی کہ جو نیریٹو یا پرسیپشن وہ بلڈ کر رہی ہیں اپنے لوگوں کے لیے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے، وہ عام طور پر کامیاب ہو جاتا تھا۔ ہندوستان نے 40 سال یہی کیا
لیکن شاید وہ یہ بھول گئے کہ یہ اب ڈیجٹ کا زمانہ ہے, یہ ڈیجیٹائزیشن آ گئی ہے, سیٹلائٹس آ گئے ہیں, الیکٹرانکس ہے, ڈیوائسز ہیں, ہر ایک کے ہاتھ میں ہزاروں ویب سائٹس اور کنیکشن موجود ہوتے ہیں, تو اب ویریفیکیشن کرنا کسی کا ایک کوئی مشکل نہیں رہا. تو یہ وہ شاید بھول گئے تھے, اور یہ ان کو نہیں بھولنا اس لیے چاہیے تھا کہ انہوں نے خود $280 بلین پچھلے سال اپنی آئی ٹی سیکٹر سے کمایا. ان کے پاس تو دنیا کا 55% آئی ٹی آؤٹ سورسنگ کا حصہ انڈیا کے پاس ہے, تو ان کو تو بالکل نہیں بھولنا چاہیے تھا. لیکن وقتی طور پر اگر ان کو شاید پولیٹیکل آبجیکٹو تھا, اس کو ملٹری آبجیکٹو میں کنورٹ کیا اور مس کیلکولیٹ کیا پاکستان کے ریزالو کو, تو باقی تاریخ کا حصہ بن چکا ہے. تو آئی تھنک انڈیا کو یہ نہیں بھولنا چاہیے تھا کہ آپ جو پرسیپشن یا نیریٹو حکومتیں چاہتی ہیں وہ نہیں بنتا. جو نیچرل اور قدرتی طور پر سچ ہوتا ہے, لوگ اس سچائی تک پہنچ جاتے ہیں. نہ صرف لوگ بلکہ جرنلزم جو ہے, جو obviously ریسرچرز ہوتے ہیں, میرے جیسے اسٹوڈنٹس آف اسٹریٹجی یا وارفیئر ہوتے ہیں, وہ حقیقت تک پہنچنے میں بہت دیر نہیں لگاتے. ٹھیک ہے, لیکن خالد صاحب آپ سمجھتے ہیں سر کہ یہ جو پہلگام واقعہ تھا, پہلے ماضی میں اگر ہم بات کریں تو وہ پلوامہ کا واقعہ بھی تھا اور اس وقت بھی بھارت نے اپنا نیریٹو سیل کرنے کی کوشش کی, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس مرتبہ بھی بھارت کی یہی کوشش تھی کہ وہ اپنا نیریٹو جو ہے وہ سیل کرنے میں کوئی کامیاب ہو جائیں گے؟ جی, یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا کہ ان کے پاس تقریباً 900 چینل ہیں. وہ سمجھ رہے تھے کہ سارے کے ساری دنیا جو ہے ہمارے اسی چینلز پر ہی مرکوز ہوتی ہے, فوکس کرتی ہے, جو ہم کہتے ہیں وہ بلیو کرنا شروع کرتی ہے. یہی مس انڈرسٹینڈنگ ان کی بنیاد بنی ہے کہ انہوں نے سمجھا تھا کہ ہمارا میڈیا ہمارے پاس ہے تو ہم ایک اوپینین, پرسیپشن, نیریٹو اور بلیف لوگوں کے بدلنے میں آسانی سے کامیاب ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہوا. سب سے پہلے خاص طور پر 10 منٹ کے اندر ہی شاید جب انہوں نے ہمیں الزام لگا دیا کہ پاکستان نے دہشت گردی کروائی ہے پہلگام میں, تو ہم نے فوری طور پر رسپونڈ کیا تھا کہ ہم نے نہیں کروائی اور ہم تعاون کرنے کو بھی تیار ہیں, آپ ثبوت دیں تو ہم ایکشن لینے کو بھی تیار ہیں. تو دنیا نے ہمیں اسی وجہ سے مانا تھا, ہمارے اندر بلیو اس لیے کیا تھا کہ ہم ایک کنٹینیوسلی اور تھرو آؤٹ ہم اپنے آپ کو آفر کرتے رہے تھے کہ ہم کولیبریٹ کرنے کو تیار ہیں, ہم آپ کا تعاون کرنے کو تیار ہیں. لیکن یونیلیٹرل ایک پنشمنٹ اگر ہندوستان دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے نہ ہم پہلے تیار تھے, نہ کبھی آئندہ تیار ہوں گے انشاءاللہ. لیکن سر پاکستان کے اندر خالد صاحب آپ کے علم میں ہے اور مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں کہ وہ بلوچستان ہو یا دیگر علاقے ہوں, وہاں پر بھارت کی دہشت گردی کے حوالے سے مداخلت رہی ہے اور پاکستان ہمیشہ یہ عالمی برادری کے سامنے بھی معاملہ اٹھاتا رہا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب جو سفارتی سطح پر جتنی کامیابیاں پاکستان کو حاصل ہوئی ہیں, اب جو پراکسیز کے ذریعے بھارت اگر کوششیں کر بھی رہا ہے اور ابھی بھی مداخلت جو ہے وہ ان کی جاری ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اب بھارت کے لیے اس مداخلت کو اور ان چیزوں کو چھپانا یا ان چیزوں کو نظر انداز کرنا عالمی برادری کے لیے بھی بڑا مشکل ہوگا اور خود بھارت کے لیے بڑا مشکل ہوگا؟ نہیں, بھارت کے لیے بھی مشکل ہوگا, عالمی برادری کے لیے بھی مشکل ہوگا, لیکن ایک سیگمنٹ یا ریئلٹی ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ ساری دنیا کے ممالک اپنی اپنی نیشنل انٹرسٹ میں کنورج کرتے ہیں ملکوں کی طرف. ہمارا بیانیہ سچا ضرور ہے, لیکن انفارچونیٹ پارٹ یہ ہے کہ دنیا یہ بھی مانتی ہے کہ انڈیا ان کا بزنس پارٹنر زیادہ ہے, ان کی انڈسٹری بڑی ہے, ان کی کولیبریشن زیادہ چاہیے, ٹریڈ زیادہ انڈیا کے ساتھ وہ کرتے ہیں. تو اس کی وجہ سے بعض ملک آپ نے دیکھا ہوگا کہ حقیقت جاننے کے باوجود مجبور ہوتے ہیں انڈیا کے ساتھ کولیبریٹ کرنے میں یا ان کا ساتھ دینے میں. تو آئی تھنک وہ ایلیمنٹ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ انفارچونیٹلی ریئلزم جانتے ہوئے بھی اپنی نیشنل انٹرسٹ یا اکنامک انٹرسٹ, پولیٹیکل یا ڈپلومیٹک پریفرنس کی وجہ سے وہ اس طرح نہیں ہماری بات کو کمپریہینڈ کر سکتے یا فورسفلی نہیں انڈیا کو کہہ سکتے اپنی اپنی لمیٹیشن مجبوریوں کی وجہ سے. سر لیکن ہم نے دیکھا کہ حال ہی میں ایون اب بھی ٹرمپ صاحب بھی پاکستان کی کامیابی کا ذکر بھی کرتے ہیں, طیاروں کے گرنے کا فگر بھی وہ دیتے ہیں, لیکن ہم نے دیکھا کہ مودی نے جو پرائم منسٹر ہیں نیتن یاہو, ان کے ساتھ ملاقاتیں بھی کی اور ابتدائی طور پر تو یہی کچھ خبریں آ رہی تھی کہ وہ کوششیں کر رہے ہیں کہ شاید ٹرمپ صاحب کے ذریعے ان کے ذریعے ٹرمپ صاحب کے ساتھ وہ قریب ہو جائیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی ان کو کوئی اتنی کامیابی نہیں مل سکی, عالمی سطح پر ابھی بھی پاکستان کا جو نیریٹو ہے اسی کو انڈورس کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں, ان کی تو اسٹریٹجی تب اور زیادہ ساری دنیا کو ایکسپوز ہو گئی جب 26 فروری کو پرائم منسٹر انڈیا کے تل اویو میں موجود تھے. 26 تاریخ کو انہوں نے جا کر ان کو کہا کہ آپ فادر اسٹیٹ ہیں, ہم مدر اسٹیٹ ہیں. پھر ان کو کہا کہ جو آپ کی تکلیف ہے وہ ہماری تکلیف ہے. تو جب آپ فلسطین کی تکلیف بھول جائیں گے اور نتن یاہو کی تکلیف کو اون کریں گے تو پھر فلسطینی کی تکلیف تو آپ کی نہیں ہو سکتی نا. پھر دنیا کو سمجھ آ گئی کہ 78 سالوں سے ہندوستان تو فلسطین کی کاز کو سپورٹ کرتا ہے. تو پھر جب آپ ایک دم یو ٹرن کریں گے, سمپتھی کریں گے, اور پھر آن ٹاپ آف دیٹ ایران نے جو فائٹ بیک ریزسٹ کیا, وہ پرائم منسٹر مودی کی کیلکولیشن سے اپوزٹ تھا, کیونکہ انہوں نے سمجھا تھا کہ میں نتن یاہو میں جا کر ایک ایموشنل انویسٹمنٹ کر لوں, تب کہ جب ایران کی حکومت تبدیل ہو تو میرا نام سب سے پہلے ہو کہ آئی ایم دا بیسٹ فرینڈ, آئی ایم دا کلوزر بردر.
تو وہ بیک فائر کیا. تو ان کی اسٹریٹجی بالکل ناکام بھی رہی اور انہوں نے اپنے اوور ایسٹیمیٹ کیا اپنی ڈپلومیٹک ریلیشن کو, اور ایران کی جو ریزسٹنس تھی اس کی وجہ سے وہ تمام کی تمام ظاہر ہے کوئی جس کو کہتے ہیں نا شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکی. ٹھیک ہے, لیکن خالد صاحب ابھی آپ کے علم میں ہے کہ اسی جنگ کے بعد جب پاکستان کو کامیابی حاصل ہوئی تو بھارت نے پانی روکنے کے حوالے سے جو اقدامات اٹھائے, پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش کی. آپ کو لگتا ہے کہ اس میں بھارت کو کوئی کامیابی حاصل ہو سکے گی, یا پاکستان کے پاس جو فورمز ہیں وہاں پر اگر جیسے پہلے بھی پاکستان نے اپنا موقف رکھا ہے تو اس سے خود بھارت کے لیے بھی عالمی سطح پر بھی چیلنجز پیدا ہو سکتی ہیں؟ جی, پاکستان پر تو لازم ہے کہ کنٹینیوڈ ایفرٹ رکھے دنیا کو جگانے میں, ان کا ضمیر جگانے میں کہ یہ انٹرنیشنل ایک ایگریمنٹ ہے, ورلڈ بینک اس کا گارنٹیر ہے, تو ایسی یونیلیٹرل ڈس ایگریمنٹ یا پانی کے اوپر تو ویسے بھی ایک انٹرنیشنل لا ہے کہ آپ جو ڈاؤن ورڈ سٹریم ہے آپ روک نہیں سکتے. تو اس طرح کا جو سٹاپیج یا مینیپولیشن ہے یہ دنیا کو نظر آتا ہے. لیکن جیسے میں نے پچھلے سوال کے جواب میں عرض کیا کہ دنیا اپنی اپنی ٹریڈ اور ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے اس طرح ہمارے ساتھ نہیں آئے, کچھ ملک آئے یا آنا نہیں چاہیں گے, کیونکہ وہ چاہیں گے جی بیہائنڈ دا سین رہے, ان کے انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں, ان کو کاروباری مصلحتیں ہوتی ہیں, ان کی اوبلیگیشنز ہوتی ہیں. لیکن ہمارے پاس چوائس ہے ہی یہی اور کرتے رہنا چاہیے. اب ویسے بھی الحمدللہ دنیا ہمیں زیادہ ریلیونٹ سمجھتی ہے, دنیا نے ہمیں جان لیا کہ پہلگام تو کیا ہم ہر جگہ سٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد بھی کوشش کی, آج تک کوشش کر رہے ہیں سٹیبلائزیشن کے لیے, ایران اور امریکہ کی جنگ ختم کرانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں. تو دنیا نے ہمارا ایک نیا چہرہ ایک سال کے اندر دیکھا ہے, ریزالو کا, ڈٹرمنیشن کا اور گڈ ول اور فرینڈشپ کا. ٹھیک ہے خالد صاحب, ایک سر آخری سوال ہوگا. جیسے حال ہی میں کچھ خبریں آئی تھیں کہ شاید بھارت جو ہے وہ اپنی فوج بارڈر کی طرف انہوں نے بھیجنا شروع کی ہے یا کچھ اس طرح کے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. تو آج اگر واشنگٹن پوسٹ کی میں جو ایک پیس پبلش ہوا ہے وہ اگر آپ کی نظر سے گزرا ہو تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ نیکسٹ جو کانفلکٹ ہوگا انڈیا اور پاکستان کے درمیان, خدا نخواستہ, تو وہ زیادہ خون ریزی کا امکان جو ہے وہ, یا زیادہ نقصان اگر ہم کہیں اس کا امکان زیادہ ہے. آپ کو لگتا ہے کہ صورتحال اس طرف جائے گی, بھارت جو ہے وہ دوبارہ اس طرح کی کوئی ناکام کوشش کر سکتا ہے؟ دیکھیے, سوچ میں اور کوشش میں تو کوئی پابندی نہیں ہے, اس کا تو میں کبھی فکر مند نہیں ہوتا. فکر مند میں ان کے پوائنٹ آف ویو سے ہوں کہ پچھلی جنگ کی وار ٹرافی کہاں گئی. حملہ تو انہوں نے کیا تھا, حملہ ہم نے تو نہیں کیا تھا, انیشیٹو ہم نے تو نہیں لیا تھا. جو اوفینس لانچ کرتا ہے اس نے وار ٹرافی اپنے لوگوں کو دکھانی ہوتی ہے. انیشیٹو ان کے پاس تھا, ٹائمنگ ان کی مرضی کے سے تھے, جہاز انہوں نے اپنی مرضی سے 85 سلیکٹ کیے, ٹارگٹ انہوں نے پاکستان کے اندر چنے, وقت انہوں نے چنا, تو پھر وار ٹرافی بھی انہوں نے دکھانی ہوتی ہے. تو ابھی تو لوگ پچھلا حساب مانگ رہے ہیں کہ پہلے وہ بتائیں کہ وہ کس لیے حملہ کیا تھا. اگلا حملہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے, کر لیں, لیکن پھر آپ نے ٹیک ہوم کیا کرنا ہے. جنگ میں گرمانی صاحب جب بھی دیکھیے حملہ کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے, حملے کے بعد آپ لوپ میں شامل ہو جاتا ہے آپ کا جو اوپوننٹ ہوتا ہے, وہ اس کے رسپانس پہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہے جنگ. ایران اور امریکہ کی جنگ دیکھ لیں, امریکہ نے حملہ کیا, ایران ڈیسیژن میکنگ لوپ میں گھس گیا اور آج تک نہیں نکل سکا. ایران کیٹر کرتا ہے کہ میں نے ایسا جواب دیا اس لیے میں نے پیس جب بھی ہوا تو مجھے بہتر بارگین ملنی چاہیے. تو انڈیا اگر کوشش بھی کرے گا تو الحمدللہ اس طرح جواب ملے گا. تو پھر واپسی پہ کیا دکھائیں گے اپنے لوگوں کو, مجھے صرف اس کی فکر ہے. ان کو میں اس لیے کہتا ہوں کہ پہلے سوچ لیں کہ آپ نے واپس کیا لے کے جانا ہے. چلیں خالد چشتی صاحب, بہت شکریہ سر آپ کا, تھینک یو سو مچ سر, آپ نے وقت نکالا. ناظرین, خالد چشتی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد مارکہ حق پر ہی ہم گفتگو جاری رکھیں گے.